السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جن لوگوں نے مجھے ٹک ٹاک پہ بے شمار میسیجز کیے ان کا بے حد شکریہ۔ آپ لوگوں کے کہنے پر اور موٹیویٹ کرنے پر میں یہ ناول سٹارٹ کر چکی ہوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ روزانہ آپ کو اگلی قسط دے دیا کروں۔ تو آپ لوگوں نے ناول پڑھ کے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اچھے اچھے ریویوز دینے ہیں اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنون ہان سیزن 1 قسط نمبر 1 حصہ 2 پارٹ 1 ہم نے کل پڑھا تھا، پارٹ 2 آج پڑھیں گے۔ دور ہٹیں پلیز، وہ مکمل طور پر اس کی قید میں جھپٹتی ہوئی بولی تو وہ ہوش میں آتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت تھی جو ارمغان سے درخواست کر رہی تھی کہ اس لڑکی کے ہر گناہ کو معاف کر دے، مگر وہ اپنے اس دل کا کیا کرتا جس دل کے اس لڑکی نے سینکڑوں ٹکڑے کیے تھے، بلکہ جانے انجانے میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کرنے جا رہی تھی، جس سے ارمغان نے اسے بچا تو لیا تھا مگر وہ اسے اب خود سے بچا نہیں پا رہا تھا۔ اس کے دماغ کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ دیکھیں، آئی ایم سوری کہ میں نے ایسے الفاظ استعمال کیے، لیکن پلیز ایک بار تسلی سے میری بات سن لیں۔ اب جب مکمل طور پر اپنی غلطی قبول کر چکی تھی تو ارمغان کے نرم تاثرات دیکھتے وہ ہمت کرتی بولی تھی۔ اس کی ٹون بھی بدل چکی تھی کہ وہ کسی طرح اسے چھوڑ دے۔ اس کے لبوں کی کپکپاہٹ نے لمحہ بھر کو ارمغان نتل کو ساکت کر دیا، جیسے کسی گہرے جذبے میں جکڑ لیا ہو۔ اس کے یوں کہنے پر وہ اس سے دور ہوتا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا، ٹانگوں پر کمفرٹر درست کرنے لگا۔ دیکھیں، آپ کو بھی میں پسند نہیں اور میں بھی آپ کو میرا مطلب ہے میں نے بھی کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ ارمغان کی گوڑی پر لالا لفظ کو ادھورا چھوڑ گئی تھی، لیکن ارمغان کے یوں خاموشی سے اس کی بات سننے پر اب بنفشہ کا حوصلہ بلند ہوا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا بھی ہے، وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے بولی تو ارمغان نے اس کی حرکت دیکھتے آنکھیں موت کن کھولی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے جبینہ کو گھر سے بھگایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں جس طرح آپ جبینہ کو پسند کرتے ہیں میں بھی کسی اور کو پسند۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ ارمغان کی آنکھوں میں شعلے دہکے تھے اور سختی سے اس کا جبڑا اپنے ہاتھ کی گرفت میں دبوچ گیا تھا۔ اتنی جرأت تمہاری کہ تم میرے سامنے بیٹھی اپنے شوہر کو اپنی عاشقی کے قصے سنا رہی ہو؟ وہ خون شام نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں گھورتا بولا تو بنفشہ کو لگا تھا وہ جیسے ہی اس کا جبڑا چھوڑے گا اس کے دانت ٹوٹ کر حلق میں جا گریں گے۔ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہاری کسی بھی بات کو سنا یا پھر سمجھا جائے۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی بات سن چکا تھا کہ شاید وہ کچھ ایسا کر دے کہ ارمغان کے جلتے دل کو سکون ملے، کہ شاید وہ کچھ ایسا کہہ دے کہ ارمغان کے جلتے دل کو سکون ملے۔ لیکن بنفشہ نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا اور اس کے بعد ارمغان کے تیش میں نئے سرے سے اضافہ کر چکی تھی۔ آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ مجھے باندھی ہوں آپ کی؟ مجھ سے شادی کر لی تو کیا غلام بن گئی ہوں آپ کی کہ جیسے چاہیں گے ویسے استعمال کریں گے؟ جیتی جاگتی لڑکی ہوں، میرے بھی کچھ جذبات ہیں، کچھ احساسات ہیں۔ میں کوئی بازاری تو نہیں کہ مجھے رون دیں گے اور میں خاموش رہوں گی۔ میرے قریب مت آئیے گا، ولی میری دل کی دھڑکن ہے، اس کے بغیر میری سانسوں کا مفہوم کھو دوں گی، زندہ نہیں رہ سکتی۔ ادارہ مجھے اپنے غصے اور انا میں داغدار مت کریں۔ چٹا اور بھی اپنی بات مکمل کرتا کہ کمرے میں ایک دم سکوت چھایا تھا۔ ارمغان کو لگا تھا یہ الفاظ نہیں، بنفشہ نے اسے کوڑے مارے تھے۔ بنفشہ کو اپنے کان سائیں سائیں کرتا محسوس ہوا تھا، سر چکرایا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اس کی نم آنکھوں میں اس کی سرخ لہو رنگ آنکھیں کاٹ چکا تھا۔ ارمغان کو لگا وہ ابھی اس کی بات پر پاگل ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں سرد پن واضح تھا۔ تم ان الفاظ کا مطلب جانتی ہو جو تم نے اپنے منہ سے نکالے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے بکھرے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ تو بنفشہ نے اپنی پلکیں جھکائی تھی، اسے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بے وقوفی میں ہمیشہ کچھ بھی کہہ جایا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا ان الفاظ کا مطلب جانتی ہو؟ وہ اب کی بار پوری قوت سے شیر کی مانند گھررایا تو بنفشہ ہو سے اپنی جگہ سے اچھلی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر بہنے لگے تو ارمغان نے اسے سختی سے پلوں پر پھینکا تھا۔ کہاں سے سیکھی ہیں ایسی باتیں تم نے؟ تم ایسی تو کبھی نہیں تھی، یا مجھ پر آج آشکار ہوا ہے؟ وہ ٹوٹے دل سے پوچھ رہا تھا۔ تم آج واقف ہو جاؤ گی کہ جن عورتوں کا تم نے حوالہ دیا ہے وہ کیسی ہوتی ہیں، اور پھر تم کبھی ان عورتوں کا نام اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے 2000 بار سوچو گی۔ وہ کہتا ہر پردہ گراتا کسی شیر کی ماں نے جھکا تھا اور اس کی شدت پر آنسو بہاتی کپکپانے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کی لرزتی سانسوں کو محسوس کرنے لگا۔
ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں تکلیف اور کراہیت واضح تھی، اس کی کراہیت سے ارمغان کا دل مزید تڑپا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی اور یہی بات ارمغان کے دل کو جلا کر راکھ کر رہی تھی، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اس کے گرد جذبات کی زنجیر ایسی تھی کہ وہ سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ بنفشہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ نفی میں سر ہلانے لگی جیسے ایک آخری بار اپنی غلطی مان کر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ کیا کہا تھا تم نے؟ یعنی کہ تمہارا شوہر میں تمہیں اس سے آگے بات مکمل کرنا ارمغان کو انتہائی مشکل لگا تھا۔ بنفشہ کی خاموشی پر وہ لمحے میں ہر حد عبور کر گیا۔ بنفشہ کے لفظوں نے بھی اس درد کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب تک اپنے دل کو تسلیاں دے رہی تھی کہ وہ بس اسے ڈرا رہا ہے، وہ کچھ نہیں کرے گا، لیکن وہ انا زیادہ جسے اپنے غصے پر قابو نہیں تھا، وہ اپنی انا میں اس سے بہت کچھ چھین چکا تھا، جس میں سر فہرست اس کی محبت تھی۔ ایک وہی تو تھا جو اس کی محبت کا آسرا تھا۔ کیا وہ اسے قبول کر لے گا؟ کیا وہ تکلیف کی انتہاؤں پر بھی اب بس ولی کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ آنسو لڑیوں کی مانند آنکھوں سے بہتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ بنفشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، جو انتہائی شفاف مرد تھا۔ وہ ولی کون ہے ویسے جس کے لیے تم اپنے شوہر کا حق مارنا چاہ رہی تھی؟ اس کے سوال پر بنفشہ کو مزید پتنگے لڑے تھے۔ وہ اس وقت کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ اب تک اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا، بس لفظوں کے تیر پھینک رہا تھا۔ آپ نے کہا طلاق نہیں دیں گے تو مت دیں، بھاگ جاؤں گی بغیر نکاح کے اس کے ساتھ ہی اتنا ہی قریب آؤں گی۔ وہ نہ جانے کس طرح یہ الفاظ استعمال کر گئی تھی، لیکن جو تکلیف وہ اسے دے چکا تھا وہ اس کا ماتم اب یوں ہی منا سکتی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ اس سے آگے کے الفاظ بنفشہ کے حلق میں ہی توڑ چکا تھا۔ ارمغان کو بنفشہ کے الفاظ اپنے چہرے پر تماچے کی صورت محسوس ہوئے تھے۔ وہ اس سے ایسی بات بھی کر سکتی تھی؟ ارمغان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، البتہ وہ اس کے الفاظ پر جنونی ہوا تھا۔ وہ روتی آنکھیں موند گئی تھی، لیکن لبوں سے اب کچھ نہیں بولی تھی۔ اگر وہ اس کے جذبات کو روند رہا تھا تو وہ بھی بس پتھر ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اس کا اب اس دنیا میں کیا رہ گیا تھا؟ وہ آنکھیں موندے اپنے ہسارے گن رہی تھی۔ ارمغان اس کے چہرے کے تکلیف دہ تاثرات کو جانچتا، نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی کر گزرا تھا۔ وہ شاید غصے میں بھی جانتا تھا کہ وہ گھر سے بھاگنے والی بات اس کا دل جلانے کے لیے بول رہی تھی۔ وہ مسلسل اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، وہ نہ اس کا کندھا تھام رہی تھی، نہ اس کے گرد اپنا حصار بنا رہی تھی۔ وہ اس کی یہ حرکت ارمغان عطل کو مزید تیش میں مبتلا کر چکی تھی۔ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر رکھ گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی وجہ ولی کا چھن جانا تھا۔ تمہاری کینچی کے مانند چلتی زبان کو کیا ہوا؟ ارمغان کو اس کا یوں رونا برداشت نہ ہوا تو اس کا دھیان بھٹکانے لگا تھا۔ اس کا خاموش رہنا ارمغان عطل یوسف ذیحان کو بری طرح کھل رہا تھا۔ وہ اس کے اکسانے پر بھی کچھ نہ بولی تو وہ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اس کی شکوہ کناں آنکھوں میں دیکھنے لگا، جو خود سے اور پوری دنیا سے روٹھی ہوئی تھی، جہاں نقصان کی کرچیاں واضح نظر آ رہی تھیں، لیکن وہ گہری سانسیں بھرتا آنکھیں موندنے لگا تھا۔ وہ سانسیں روکے کمفرٹر ہتھیلی میں دبوچے ہوئے تھی، تکلیف اس کی روح میں بس گئی تھی۔ اگر تم نے اب پلک جھپکی تو تمہاری دنیا دھندلا دوں گا، وہ اسے دھمکی دے رہا تھا۔ تو بنفشہ کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئی تھی، ستم پر ستم ڈالتے ہوئے وہ اب اسے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا تھا۔ وہ جی بھر کر اپنی ہر بات، اپنے ہر لفظ پر پچھتائی تھی۔ یقیناً تم سکون کی طلبگار تھی، جس پانے کے لیے تم نے میری انا سے ٹکر لی۔ وہ اسے پگھلتے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا تو بنفشہ کو ڈھیروں شرمندگی نے گھیرا تھا۔ اسے اپنے پیر پنڈلیاں بے جان ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ چلاؤ میری شیرنی، تم چلا کیوں نہیں رہی؟ کہاں گئی وہ زبان جو چلتی ہے تو رکنا بھول جاتی ہے؟ وہ لمحہ حواس گنوا رہی تھی، جبکہ ارمغان کا غصہ ہوا بن کر اڑ گیا تھا۔ وہ اس کی تکلیف کی پرواہ کرتا جا کر واش روم میں بند ہوا۔ وہ اپنے ہاتھ چہرے پر کمفرٹر اوڑھتی اپنی زندگی کو جی جانے کا سوگ منانے لگی تھی۔ وہ واش بیسن کے سلیب کے پاس کھڑا اپنا بایاں ہاتھ دیکھنے لگا، جو اس نے کچھ دیر پہلے اس کے نازک عارض پر اٹھایا تھا۔ وہ اپنے لیے غلیظ ترین الفاظ استعمال کر رہی تھی، جنہیں سننا ارمغان کے لیے ناممکن تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی بیوی کو بھی اس کی طرح اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے۔ وہ اپنا ہاتھ دیکھتا سلیب پر بنی چھوٹی سی الماری میں سے بلیڈ نکال کر مٹھی بند کر گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی غلطی کی سزا دے رہا تھا، جو کچھ دیر پہلے بنفشہ کے گال پر چھپا تھا۔ سرخ رنگ ابلتا سفید بیسن کو رنگتا چلا جا رہا تھا، لیکن ارمغان عطل کی رگوں میں بہتا اشتعال تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کتنی دیر اس ابلتے لاوے کو دیکھتا رہا، پھر پانی کا نل کھولتا اپنا ہاتھ بھگونے لگا۔ 10 منٹ بعد خون رک چکا تھا۔
लेकिन कट वाज़ेह था। वो बगैर कट को कवर किए कमरे में वापस आया था। वो अपने पेट पर हाथ रखे खुद में सिमटी इसी बेड पर कंबल में दुबकी हुई थी। यकीनन अब तुम्हारी तकदीर पर सिर्फ एक नाम रकम हो चुका है, और वो है अरमगान अतली उसज़िहान। वो इसके हिचकोले लेते वजूद को देखते बोला जो मेरून कंबल में छुपी हुई थी। वली को खो देने पर इसकी सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी, लेकिन उसने इसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अब ये ड्रामा कब तक चलेगा? उठो यहाँ से, शीट चेंज करो। वो सफाकी से बोला तो इतनी हिफ्फत और इंसल्ट पर बनफ्शा की हिचकी बंद गई थी। तुम्हें समझ नहीं आ रही? उठो यहाँ से, वो अब सख्ती से बोला तो बनफ्शा ने चेहरे से कंफर्टर हटाते सूजी सुर आंखों से एक नज़र अरमगान को देखा था। वो अगले लम्हे कंबल हुद पर लपेटी ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई थी। पैरों में कपकपाहट वाज़ेह थी जिसे देखते अरमगान अतल ने शर्मिंदगी और अफसोस से अपने निचले लब का किनारा दांतों से काटा था। वो ड्रेसिंग रूम में आती जबीना के कपड़ों में से अपने लिए कुछ तलाश करती पहन कर बाहर आई तो वो सोफे पर बैठा सिगरेट सुलगाए हुए था। वो इसे देखती अपनी जगह रुक गई थी। अब जम गई हो अपनी जगह, जल्दी से शीट लेकर आओ और इसे समेटो। मेरून शीट को देखते बोला जिस पर जगह जगह धब्बे वाजे थे। वो इसके सख्त जुमलों पर अपने पेट पर अपना हाथ हटा गई थी और कुछ देर तक शीट तलाश करने के बाद बाहर आई थी। वो पहली शीट उतार कर ज़मीन बोस कर चुका था। बनफ्शा ने वो मुश्किल बेड पर शीट में लाई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ चलाती उसे सेट करने लगी थी तो वो गुस्से से तन फन करता इसके पीछे आता, इसकी कोहनी से इसे अपनी जानिब खींच इसकी कोहनी से पकड़ता इसे अपनी जानिब खींचने लगा। ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हारे ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे? तुम्हारे साथ के ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे मोहतरमा के? वो इसकी आंखों में देखते फनकारा था। इसे सख्त गुस्सा आ रहा था। यूं बुझी बुझी बनफ्शा को देखकर यूं तो वो इसे हर वक्त चहकते हुए देखा करता था। दर्द हो रहा है मुझे आपकी वजह से। इतना सब कुछ कर दिया, अपनी मर्जी कर ली, अब मुझे क्या मातम मनाने का भी हक नहीं? वो गुस्से से बोली थी। कौन सी मर्जी, कौन सा मातम? हमारा रिश्ता जुड़ चुका है, हक है मेरा तुम पर इस रिश्ते की वजह से, और ये रिश्ता आज भी है, कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा। मेरी तलब तुमसे जुड़ी है। वो इसकी आंखों में देखता जी हाँ था। हाँ तो कर ली पूरी। अब आज के लिए मेरा पीछे छोड़ दें, बख्श दें मुझे। वो जो आप चाहते थे आपने अपनी अना की खातिर वो सब कर लिया। मेरी खुशियाँ, मेरी सारी ज़िंदगी को मिलियामेट कर दिया। वो भी छोड़ देगा अब मुझे? जो वाहिद शख्स इस दुनिया में मुझसे प्यार करता था, अपने चंद पल के सुकून के लिए मेरी ज़िंदगी की वाहिद खुशी छीन ली। वो रोती हुई बैठ चुकी थी, जबकि अरमगान ने अपना गुस्सा बमुश्किल जब्त किया था। वो जानता था कि कम उम्र होने की वजह से वो जज्बाती कुछ ज़्यादा है, इसलिए खामोश रहा था। इस पर चीख चिल्लाकर इसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन इसकी फजूलियात भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कौन सा सुकून मैडम? वो कहता है। इसके करीब नीम दराज होता टांगे बेड से नीचे लटका गया तो बनफ्शा ने अपने आंसू पोंछे थे। वैसे तुम्हें पता है कि तुमसे अच्छी तो वो निमरा है, कम से कम वो जानती है कब और कैसे जज्बात का। वो दानिस्ता अपनी बात अधूरी छोड़ गया था और फिर अपने सर के नीचे कोहनी फोल्ड करके रखता सुकून से बोला। तो बनफ्शा ने मुड़ कर इसका चेहरा देखा था। इसके चेहरे की रंगत लम्हों में इसकी बात पर जद पड़ी थी। आपको जब ऐसी औरतें दस्तयाब थी तो मुझे क्यों उजाड़ा? वो रोती तरह इसके सामने आकर इसका गिरबान पहुंच गई थी, जो इसके साथ ही खड़ा था। अपनी हद में रहो वरना मुझे तुम्हें तुम्हारी हद बताने में एक लम्हा लगेगा। वो कहता इसे नाजुक हाथ से अपना गिरबान आज़ाद करवाता वो कहता इसके नाजुक हाथ से अपना गिरेबान आज़ाद करवाता इसे गुस्से में पीछे झटक गया, फिर कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ करता खुद भी कंफर्टर में लेट गया था। बनफ्शा ने आंसू बहाते कपकपाते हाथ बढ़ाते अपनी साइड का लैंप ऑन किया था। बंद करो इसे, वो सख्ती से बोला। मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती, वो हिचकियों के दरमियान बोली तो वह खामोश रहा था। दिल ने दगा की थी वरना दिमाग ने तो चाहा था कि इस लैंप को ज़मीन पर पटक दे। वो गहरी सोचों में इसकी पुश्त को देखने लगा था। वो अब तक इस हालत में सिमटी सी लेटी थी, हिचकोले लेता वजूद अरमगान की नज़रों के हिसार में था। कुछ ही देर में बनफ्शा की सांसें मद्दम हो चुकी थी। अरमगान ने अपनी कोहनी पर वजन डालते थोड़ा सा आगे को झुकते इसका चेहरा देखा था, जिसकी हिचकियाँ अब भी मंदी हुई थी, लेकिन वो गहरी नींद से हो चुकी थी। चेहरे पर आंसू अब भी ठहरे हुए थे, आंखों के पेयोटे सूजे हुए थे। अरमगान ने इसका सर एहतियात से सीधा करते अपने बाजू पर रखा था। कंफर्टर इसके पूरे वजूद पर उड़ा था, फिर इसके गाल पर हाथ रखता लैम्प की सर्द रोशनी में इसके गाल का जायजा लेता। वहाँ इंतहाई नरमी से अपने लब रखने लगा। मुझे माफ़ कर दो, वो कितनी ही मोहरे इसके गाल पर सख्त करता, अपना बाजू इसके सर के नीचे से निकालता, साइड टेबल के ड्रॉ से ट्यूब निकालता अपनी दो उंगलियों पर लगाने लगा।
میرا ہاتھ کمفرٹر میرے جاتے تکلیف کی جگہ پر مرہم کو لگاتے بنفشہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیوں ایسی باتیں کی تم نے کہ میرا خود پر سے اختیار ختم ہو گیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں چاہا میں نے، جو سب کیا تم نے مجھے مجبور کیا۔ اس کی نازک مجبور کیا۔ نظریں اس کی نازک گردن پر تھی، وہ ہر جگہ پر نرم مرہم رکھنے لگا جہاں زخم دیے تھے۔ گہری نیند میں اب بھی اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، وہ اسے اپنے سینے پر منتقل کرتا آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ مدھم چھوٹی چھوٹی سسکیاں پڑتی اس کے سینے پر سانسوں کی تلپش چھوڑتی، اور مغالط علی اسے ذہان کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ نمبر 1 جو کمپلیٹ ہو چکی ہے؟ کل ایپیسوڈ نمبر 2 یا کوشش کروں گی کہ آج ہی دے دوں۔ ویسے یہ جو میں نے وائس اوور کیا ہے نا، یہ 15 منٹ کا تقریباً بنا ہے، 15 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن یقین کرے کہ یہ ایپیسوڈ بہت لمبی تھی۔ میں نے بس اسپیڈ میں جلدی اس کا وائس اوور کیا ہے، اور باپ لوگوں نے اسپیڈ میں جلدی لائکس کمنٹ شیئر سب کچھ چپکا دینا، اوکے؟ اور اب میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بس بائے بائے، اللہ حافظ۔